بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں وکیل الدین، لیکچرر اسلامک اسٹڈیز، گورنمنٹ غزالی کالج لطیف آباد حیدرآباد سے یہ یوٹیوب لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ سیکریٹری ایجوکیشن، کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دی جانے والی ہدایت کے مطابق آن لائن کلاسز کا آج بروز بدھ 6 جنوری 2021 یہ لیکچر ڈیلیور کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، جو ہم پڑھیں گے وہ ہے بنیادی عقائد، اسلام کے بنیادی عقائد۔ ہم لکھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلام کے بنیادی عقائد۔ بنیادی عقائد کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ ہماری اسلامیت کی کتاب کا پہلا چیپٹر ہے، اور کسی بھی مذہب میں، دنیا کے کسی بھی مذہب میں جو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہوتی ہے وہ اس کے عقائد ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی مذہب اسلام میں بھی چند بنیادی عقائد ہیں کہ جس کی بنیاد پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے اور وہ درج ذیل ہے۔ ان میں سب سے پہلا عقیدہ جو بنیادی عقائد کا ہے وہ ہے عقیدہ توحید، جس کو یونٹی آف اللہ یا یونٹی اور وننس آف اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ عقیدہ توحید اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جو دین اسلام کی بنیاد ہے، کہ سب سے پہلے اگر ہم مسلمان ہونا چاہیں یا رہنا چاہیں تو ضروری ہے کہ اس عقیدے پر ایمان لایا جائے۔ لفظ عقیدہ عقد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں گرہ باندھ لینا، جڑ جانا، اور اصطلاحی معنی میں عقیدے سے مراد وہ یقین ہے کہ جس کی بنیاد پر کہ جو انسان کے دل میں اتر جائے۔ تو اس لحاظ سے عقیدہ توحید اسلام میں ایک مرکزی نقطہ ہے، اور اس عقیدے پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہ ہو سکتا ہے اور نہ رہ سکتا ہے۔ تو عقیدہ توحید ہے کیا؟ اب ہم بات کریں گے عقیدہ توحید پر کہ یہ عقیدہ دراصل ہے کیا۔ عقیدہ توحید میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے
ایک لفظ آتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اسلام میں توحید سے مراد، توحید کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں ایک ماننے کو، یکتا جاننے کو، واحد اور اکیلا کسی کو تسلیم و تصور کرنے کا نام توحید ہے۔ اسلام میں جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس دنیا کے بنانے والے، پالنہار، مالک و مختار کو ایک ماننا، کہ اس دنیا کا بنانے والا، اس دنیا کا مالک، اس دنیا کا پروردگار صرف اور صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جو لائق عبادت ہو، کہ جو معبود حقیقی ہو، جو معبود برحق ہو۔ تو پیارے طلباء، عقیدہ توحید سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں ایک اللہ پر ایمان رکھنا ہے، ایک اللہ کو ماننا ہے، ایک اللہ پر اپنے دل و دماغ کو مذکور کرنا ہے، ایک اللہ پر اپنے دل و دماغ کو مرکوز کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ ہے عقیدہ توحید، کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ اللہ کیسا ہے، وہ بے مثال ہے، وہ یکتا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ قرآن میں عقیدہ توحید سے متعلق جو سب سے اہم صورت ہے، جو پیسج ہے، جو اللہ نے خود مثال دے کر بیان فرمایا کفار مکہ کے سوالوں کے جواب میں، وہ ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص ہم سب نے پڑھ رکھی ہے۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، قل، ان سے کہہ دیجئے، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، احد ہے، واحد ہے، اور وہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے لاپرواہ ہے، ورع الورع ہے، کسی چیز کی اسے محتاجی نہیں، ہر چیز سے بے نیاز۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں کیسا ہوں، خود اپنے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ کہ اگر یہ مانا جائے کہ اللہ کی بھی کوئی تخلیق ہوئی، اللہ کا بھی کوئی باپ ہے، اللہ بھی کسی سے پیدا ہوا ہے، تو یہ تصور کیا جائے گا کہ ضرور جس سے اللہ پیدا ہوا ہے وہ اللہ سے بڑا اللہ ہوگا۔ تو اللہ نے اس بات کی خود نفی کر دی کہ اس کا کوئی خالق نہیں، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یعنی اگر یہ مانا جائے کہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے، کوئی اللہ کی اولاد ہے، تو یہ تصور بھی ذہن میں آتا ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے میں استاد کے بیٹے کو بھی استاد مانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، تو کوئی اس مغالطے میں نہ پڑ جائے کہیں کہ اللہ کا بیٹا بھی خدا ہو، خدائی صفات رکھتا ہو۔ چلو اللہ جیسا خدا نہ ہو، اس سے چھوٹا خدا ہو، جیسا کہ مغالطہ عیسائیوں کو ہوا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو
اللہ کا بیٹا مان لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا بیٹھے اور گمراہی میں پڑ گئے۔ تو پیارے طلباء، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کی اللہ نے خود وضاحت فرما دی کہ اللہ ایسا ہے کہ اس کا نہ کوئی باپ ہے، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، یعنی نہ کوئی اس کا خالق ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جیسا بھی کوئی نہیں، اس کے برابر بھی کوئی نہیں۔ چلو اس کا بیٹا یا اس کا باپ نہ ہو، کوئی اس کے جیسی مثال دوسرا ہو، اس کے مثل کوئی اور ہو، تو اللہ نے فرما دیا کہ ایسا بھی کوئی نہیں ہے۔ کہ اگر ایسا کوئی ہوتا، ایک جگہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر ایسا کوئی ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ جو دنیا کا نظام تم دیکھتے ہو کہ اپنے ایک نظم و ضبط کے ساتھ چل رہا ہے، قائم و دائم ہے یہ کائنات، یہ باقی نہ رہ پاتی، اس میں فساد پیدا ہو جاتا، اس میں یہ درہم برہم ہو جاتی۔ کیوں؟ دنیا کا مطالعہ ہے، مشاہدہ ہے ہم سب کا کہ کسی جگہ اگر ایک سے زیادہ ذمہ دار موجود ہوں تو ان میں کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی بات پر کوئی نہ کوئی اختلاف بہرحال پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوا، اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کر فرمانا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بندو، اگر دنیا میں میرے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو یہ دنیا ایک نظم و ضبط کے تحت نہ چل پاتی، کہ کبھی میری مرضی کچھ ہوتی، دوسرے کی کچھ اور ہوتی، ایک کی مرضی کچھ ہوتی، دوسرے کی، تیسرے کی کچھ اور ہوتی، اور یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کا خالق، اس دنیا کا مالک، اس دنیا کو بنانے والا، اس کو پیدا کرنے والا، اس کو باقی رکھنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اور وہی معبود حقیقی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی پوجا کے لائق ہے، اور کوئی نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اچھا، اب کیا یہ توحید کی دعوت، کیا یہ توحید صرف اور صرف اسی امت کو، اسی نبی ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی ہے؟ یہ پیغام کیا لوگوں تک صرف ہمارے نبی نے ہی پہنچایا ہے؟ تو آپ کے لیے بتاتا چلوں کہ نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء نے اسی توحید کی دعوت دی ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی بتلایا ہے کہ لوگوں، پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا، اس کا بنانے والا ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سب کچھ اسی نے بنایا ہے، اور اسی کے حکم سے ایک وقت مقررہ پر ختم ہو جائے گا، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ دعوت توحید یہ تمام انبیاء کی دعوت ہے۔ یہ دعوت صرف ہمارے نبی کی یا چند ایک نبیوں کی نہیں، بلکہ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، تمام کے تمام نے اپنی قوم کو یہی اللہ کا پیغام دیا، اور یہی وہ پیغام ہے کہ جو تمام انبیاء میں قدر مشترک ہے۔
یہ ہے عقیدہ توحید کہ جس کا ماننا، جس کو قبول کرنا، جس کو اپنے دل میں، دماغ میں اتارنا، بٹھانا لازمی ہے ہر مسلمان کے لیے، کہ جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص اگر اس میں شک کرے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ ہے اور اللہ نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے اور اس کائنات کے نظام کو چلائے رکھے ہوئے ہے، تو اس کا وجود کہاں ہے، کیسا ہے، نظر کیوں نہیں آتا، سمجھ میں کیسے آئے، ہم کیسے مانیں کہ وہ موجود ہے اور وہ اس دنیا کے نظام کو چلائے ہوئے ہے، ہم یہ بات کیسے تسلیم کریں؟ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے خود قرآن میں جگہ جگہ اس سوال کے، یہ ہمارے اس شک کے، ہمارے اس ابہام کے، یا ہمارے اس جو ہے وہ مسئلے کا جواب دیا ہے، حل پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ کیا فرمایا؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ اس کا مطلب ہے کہ تو خدائے رحمان کی، اللہ جل جلالہ کی صنعت میں، یعنی اس کی بنائی ہوئی دنیا میں کوئی فطور نہیں دیکھے گا، کوئی خامی نہیں دیکھے گا، کوئی کمی نہیں دیکھے گا۔ تو نظر پھرا کے دیکھ لے، تو نظر گھما کے دیکھ لے، فرجع البصر، تو نظر دوڑا لے، سب جگہ دیکھ لے، تجھے خدائے رحمان کی بنائی ہوئی اس دنیا میں کہیں کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، کہیں کوئی فطور، کہیں کوئی گڑبڑ نظر نہیں آئے گی۔ ایک منفرد اور ایک مکمل نظام ہے کہ جس کے تحت یہ کائنات رواں دواں ہے، چل رہی ہے اور ہم اس میں جی رہے ہیں۔ پھر اللہ سوال کرتے ہیں، ہل تری من فطور، کیا تجھے اس میں کہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ کیا اس میں تجھے کہیں کوئی خامی نظر آتی ہے؟ تو دیکھ کر بتا۔ یہ ہے وہ دلیل جو اللہ نے ایک جگہ دی اپنے ہونے کی، کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا نظام کہ جس میں ہزاروں لاکھوں سال سے سورج ایک ہی وقت پر نکلے، وہی 4 موسم، وہی سال، وہی سورج کی گردش، وہی چاند کا آنا، وہی دن کا نکلنا، وہی رات کا چھانا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ زمین و آسمان کا نظام اپنے مقررہ انداز پر لاکھوں سالوں سے رواں دواں ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس کو چلانے والا نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اپنے آپ چلتا ہو؟ دنیا کا مشاہدہ کیا ہے؟ دنیا کا مشاہدہ ہے کہ کوئی کام بغیر کسی کرنے والے کے نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ یہ سب جانتے ہیں اور اچھی طرح یہ بات ذہن نشین ہے کہ دنیا کا کوئی کام بغیر کسی کرنے والے کے نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ میں جو آپ سے اس ویڈیو کے ذریعے مخاطب ہوں، میں بھی اگر آپ سے مخاطب ہوں تو یہ ویڈیو خود بخود نہیں بن رہی، اس کے پیچھے ایک مینجمنٹ ہے، اس کے پیچھے ایک کارروائی ہے
کہ جو کی گئی ہے، اس کے پیچھے کوشش ہے کہ جو کی گئی ہے، تب جا کر یہ نظام آپ تک پہنچا ہے اور آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جب ایک چھوٹی سی چیز، ایک چھوٹا سا کام بغیر کسی محنت کے، بغیر پیچھے کسی کرنے والے کے نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا، تو اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا نظام کیسے بغیر کسی چلانے والے کے چل سکتا ہے؟ اور پھر وہ بھی اتنی مدت سے کہ جس کا کوئی صحیح اندازہ ہم آج تک نہ لگا پائے ہوں۔ نہ جانے کب سے یہ دنیا رواں دواں ہے، قائم و دائم ہے، اور نہ جانے کب تک یہ یوں ہی چلتی رہے گی۔ تو جب یہ بات ہر عاقل اور بالغ تسلیم کرتا ہے کہ اس دنیا کا چلانے والا کوئی ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس دنیا کا چلانے والا وہی ہے کہ جو وحدہ لا شریک ہے، کہ جو مالک و مختار ہے، قادر مطلق ہے، اور وہی ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ چند مزید مثالوں سے اس عقیدے کو ہم سمجھنے کی اور مکمل طور پر دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن پاک میں اس بات کا مدلل جواب دیا ہے۔ میں نے جیسے آپ کے سامنے ایک بات کی کہ دنیا کا کوئی کام بغیر کسی کام کرنے والے کے نہیں ہوتا، خود بخود کوئی کام نہیں ہوتا، تو کیا یہ اتنی بڑی دنیا، کیا یہ سورج، چاند، ستاروں، زمین و آسمانوں کا نظام، ہواؤں، پانیوں، بارشوں کا نظام خود بخود جاری و ساری رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، اسی بات کو یاد کراتے ہوئے، مزید سمجھاتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اہل عقل ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، سمجھدار ہیں۔ وہ ضرور اس بات پر غور کرتے ہیں کہ جو زمین و آسمان کا، چاند سورج کا نظام ہے، رات دن کا آنا جانا ہے، یہ بغیر کسی چلانے والے کے خود سے نہیں چل سکتا، خود سے قائم و دائم نہیں رہ سکتا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ کیا سورج کی مثال، سورج کی مجال ہے؟ کیا سورج یہ طاقت رکھتا ہے، یہ قوت رکھتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، کہ چاند سے نکل جائے آگے؟ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور کیا رات دن سے پہلے آ جائے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں کو ہماری ہی ماحول میں موجود مثالوں سے مثال دے کر سمجھانا چاہ رہے ہیں، اپنے ذاتی باری تعالیٰ کا تعارف کروانا چاہ رہے ہیں۔ اور کتنی خوبصورت مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم دیکھتے ہو
سورج روزانہ نکلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، پھر رات آتی ہے، شام، چاند نکل آتا ہے، اور دن رات اپنے مقررہ وقت پر آ رہے ہیں۔ ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ پھر اللہ فرما رہے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ آج کی سائنس کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ہو بہو آپ کو یہی جواب سائنس سے ملتا ہے کہ نظام شمسی بالکل یہی ہے کہ جو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کے ذریعے سے 1450 سال پہلے، کہ جب سائنس کا کوئی وجود نہ تھا، یہ بات ہمیں بتا دی۔ تو یہ چند ایک مثالیں ہیں کہ جن کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس پوری کائنات کے اکیلے تنہا خالق و مالک اور مختار کل اور لائق عبادت اور معبود حقیقی و برحق ہیں، اور یہی عقیدہ توحید ہے۔ انشاءاللہ اس عقیدے کو ہم مزید اپنے لیکچرز میں آنے والے ڈیفائن کریں گے، مزید اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ فی الحال ہم نے بحث کی ہے عقیدہ توحید پر اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر۔ اس عقیدے کی مزید تفصیلات انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ وکیل الدین، لیکچرر اسلامک اسٹڈیز، گورنمنٹ غزالی کالج اینڈ پوسٹ گریجویٹ سینٹر، لطیف آباد، حیدرآباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔